آپ میری رہنمائی فرمائیں ایسے عمل پر کہ جب میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا تو ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور تو نماز جو فرض ہے اس کو قائم کرے، اور تو زکوٰۃ جو فرض ہے اسے ادا کرے، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے عرض کیا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا کچھ بھی، اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا۔ تو جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اچھا لگتا ہے دیکھنا ایک ایسے آدمی کو جو جنتی ہے تو چاہیے کہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام بخاری نے، یہ متفق علیہ۔ اعرابی دیہات کے رہنے والے کو کہتے ہیں دیہاتی، بادیہ نشین۔ وہ آ کے بارگاہ رسالت میں اپنا دین معلوم کرتے رہتے تھے۔ شہر والے تو ہر وقت سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن دیہات کے رہنے والے کبھی کبھی آ جاتے تھے اور بارگاہ رسالت میں سوال کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے اور خدا کرے وہ بڑا ہوشیار ہو، بیدار مغز ہو، اور خوب اچھا اچھا سوال کرے تو ہم بھی اپنا دین سیکھ لیں۔ دیہات والوں کو وہ چھوٹ تھی جو شہر والوں کو نہیں تھی۔ تو ایک دیہاتی آیا اور بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ یہ سوال بتاتا ہے کہ شہر کا رہنے والا تو شہر کا رہنے والا ہے، حضور کے قدموں میں رہنے والا ہر وقت تو حضور کے قدم۔ جو دیہات کے رہنے والے تھے اس وقت دیہاتیوں کی بھی توجہ آخرت کی طرف ہو گئی، اور یہی سب سے بڑا حضور کا معجزہ ہے۔ آج ہماری پوری جو ہے توجہ دنیا کی طرف ہو گئی، بلکہ کچھ لوگ دین کی راہ سے دنیا ہی کی طرف دیکھتے ہیں، دین کے جھروکے سے بھی دنیا کی طرف، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ یہ دیہاتی ہے، کوئی دنیا کی بات آخرت کی طرف پھیر دی تھی، اور ایک مومن کی زندگی آخرت رخی ہوتی ہے۔ بڑا پیارا سوال تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، سب سے پہلی چیز۔ یہ اہم ہے۔
ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا۔ اور پھر تو نماز قائم کر جو فرض ہے، جیسے آدمی کلمہ پڑھتا ہے ویسے اس کی ذمہ داری ہو جاتی کہ نماز پڑھے۔ اس دین میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے۔ ہر آسمانی دین میں نماز ہے۔ ہر آسمانی دین میں زکوٰۃ ہے۔ پتہ نہیں کس نے ان کو سمجھا دیا کہ پڑھو گے تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں پڑھو گے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، کس نے بتا دیا؟ فرمایا جب تم اللہ کو ایک مان لے تو نماز قائم کر، جو فرض ہے۔ فرض ہی کے بارے میں بتایا، یعنی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو فرض نماز ہے اس کو تو ادا کر۔ یہاں نوافل کا بھی تذکرہ نہیں ہے، سنتوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے، فرض نماز۔ نماز کے بعد فوراً فرمایا جو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے اس کو ادا کر۔ یہاں نفل صدقات کا ذکر نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ ہر حال میں دو۔ اور نماز و زکوٰۃ یہ امہات الاعمال میں سے ہیں، یہ تمام عمل کی اصل ہیں۔ جانی عبادت میں نماز کا کوئی جواب نہیں ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ کا کوئی جواب نہیں۔ زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ جس طرح سے نماز بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، بری عادتیں نماز کی برکت سے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز ٹھیک سے ہوئی تو، اور اگر نہ ہوئی تو زندگی بھر سر پٹکتا رہے کچھ۔ نماز یا جان ستھری ہو گئی، جان کو پاکی ملی، مال کو پاکی ملی، نہیں، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ آج تک کسی زکوٰۃ دینے والے سے پوچھ لینا کہ کیا زکوٰۃ دینے سے بھی تیرا مال کم ہوا؟ جب پوچھ لینا، جو دیتا جو نہیں دیتا اس سے مت پوچھنا۔ دینے والے سے پوچھنا کہ تو صاف صاف بتا دے کہ زکوٰۃ دینے سے کبھی تیرا مال کم ہوا؟ وہ کہے کہ نہیں، کم نہیں۔ کہا پھر کیا ہو؟ کہا اور بڑھ گیا۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں تب بڑھتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہے، زکوٰۃ کے معنی ستھرا ہونے کے ہے۔ تو یہ امہات اعمال میں سے، تو اس کو بتایا کہ وہ زکوٰۃ جو فرض ہے تو اس کو ادا کر۔ دیہاتی کو فرما رہے ہیں حضور۔ اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ ابھی حج کی بات نہیں فرمائی،
جتنے احکام اترے تھے سب حضور نے بتا دیے، ابھی تو اتر رہے ہیں نا آفاق. بس اتنی چیز بتا دی کہ اتنا تو کر لے تو جنت میں چلا جائے گا. جنت میں جانے کی راہ بتا دی، صرف فرائض بتائے. جنت ہی میں جانے کی وہ بات کر رہا تھا نا دیہاتی، کہ میں جنت میں چلا جاؤں. فرمایا تو یہ کرے گا تو جنت میں چلا. جب اس نے سنا حضور سے یہ بات تو اس نے پھر کہا قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں نہ کچھ کم کروں گا نہ کچھ زیادہ. اس کے کئی معنی بیان کیے گئے کہ میں اس میں کچھ کم نہیں کروں گا نہ زیادہ کروں گا. ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ جو کچھ آپ سے سنا ہے بس وہی ہوگا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا. ہائے ہائے ہائے، میں اسی پر ہوں گا جو آپ سے سنا ہے، اپنی طرف سے تو کچھ کرنے والا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ بس جنت میں جانے کے بعد حضور سے سن لیا میں نے، تو جو کچھ سن لیا میں نے بس اب کوئی اور سوال بھی نہیں کروں گا آپ سے، اور جو عمل آپ نے بتایا بھی نہیں کروں گا. شارحین حدیث نے، جنہوں نے شرح لکھی حدیث پر، یہ دیہات والوں کا بھیجا ہوا نمائندہ تھا. دیہات والوں نے مل کے بھیجا تھا کہ تو بارگاہ رسالت میں جا کے آؤ اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جنت میں جانے کی سیدھی راہ کیا ہے. تو یہ نمائندہ تھا، وفد کی شکل میں تھا یہ. تو اس نے کہا حضور قسم ہے اس ذات پاک کی جتنا کچھ میں نے سنا ہے اتنا ہی کہوں گا، ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں ملاؤں گا. ٹھیک ٹھیک ان کو بتا دوں گا جہاں سے بھیجا گیا ہے مجھے، جو آپ سے سنا ٹھیک ٹھیک ہے. یہاں تو سنتے ہیں کچھ، بتاتے ہیں کچھ. بس اللہ رحم کرے، بغیر نمک مرچ مسالہ لگائے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا ایک لفظ زیادہ نہیں کروں گا آپ کے کہے کے اوپر، نہ اس میں کچھ کمی کروں، جیسا آپ نے کہا ویسا جا کے بتا دوں. حضور نے جب اس کی یہ مضبوطی دیکھ لی، صرف زبان ہی اس کی نہیں چل رہی تھی، حضور نے جھانک کر کے اس کے دل کو بھی دیکھ لیا. صرف زبان سے یہ بات نہیں ادا کر رہا تھا، اس کی جھانک کر کے حضور کی نظر دل پہ اس کے تھی. جیسے وہ پیٹھ پھیر کر کے گیا، اب حضور نے فرمایا جس کسی کو اچھا لگتا ہے کسی جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے. اب پتہ چلا آپ کو، اب پتہ چلا، معلوم ہو گیا آپ کو. حضور نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی. بالکل یہ جنتی ہے. جنتی ہونے کے لیے ہماری زندگی کو آخرت رخی ہونا ضروری ہے. جیسے ہم ہاتھ دھو کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ آخرت کے پیچھے پڑنے کے کہ اللہ کسی طرح سے بیڑا پار کر دے اور جنت تک پہنچا دے. اس لیے کہ ہمارا سفر جنت سے ہوا تھا تو جنت ہی میں ختم ہوگا. ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا سفر جنت سے شروع ہوا تھا، تو جنت ہی پہ جا کے ختم ہوگا. جب تک جنت میں نہ پہنچ جائیں، جہاں سے چلے تھے وہاں نہ پہنچ جائیں، ہمارا سفر جاری ہے.
تو ہماری زندگی ایک تو آخرت رخی ہونی چاہیے. جیسے دنیا میں ہمیں آرام سے جینے کی اور رہنے کی فکر ہے، اسی طرح سے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی آرام سے گزرے، چین سے گزرے. یہ ہماری سب سے بڑی فکر چاہیے. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ جب کہیں کوئی بات پیش کرنی ہو حضور کی تو اس میں اپنی طرف سے کچھ مت ملانا بابا. آدمی کی کہی ہوئی بات میں کچھ ملاتا ہے تو ٹوک دیتا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا آپ سے. جی صاحب، حضور کی بات میں اپنی بات ملا دینا کہ حضور نے فرمایا ہے. اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. حضور کی کہی ہوئی بات میں کچھ نہیں. اسی لیے راوی جو ہیں، روایت کرنے والے، کبھی کبھی انہیں کچھ دھوکہ سا لگتا ہے کہ حضور نے پتہ نہیں یہ فرمایا تھا کہ یہ فرمایا تھا، تو دونوں بات ذکر کرتے ہیں. وہ شک کے راوی ہے. پتہ نہیں حضور نے یہ کہا تھا یا یہ کہا، دونوں میں سے کوئی ایک بات تھی تو دونوں ذکر کرتے ہیں. اتنی احتیاط ہے. اور یہاں نام لیتے ہیں حضور کا، بات کرتے ہیں اپنی. واہ صاحب، آپ نے کیا سمجھا حدیث پاک کو؟ حضور فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولے کہ میں نے یہ کہا حالانکہ میں نے نہیں کہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے. بس اتنا ہی کرو جتنا حضور نے، اس میں 1 ارب بھی زیادہ نہیں کر سکتے آپ. یہی تو سنبھلنے کی جگہ ہے. 1 ارب بھی زیادہ نہیں. اسی لیے اس نے کہا میں ذرا بھی کم نہیں کروں گا. اور ایک بات اس نے، سوال زیادہ نہیں کرنا، عمل زیادہ کرنا. یہاں پوچھتے بہت ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجئے، وہ بھی ارشاد فرما دیجئے، اور وہ بھی بتا دیجئے. اتنا پوچھتے ہیں کہ دماغ خراب، عمل کچھ نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے یہ بیچارے چندہ کرنے والوں کو کچھ لوگ اتنا پوچھتے ہیں تو جواب دیتے دیتے تھک جاتے ہیں. اور سب کچھ پوچھنے کے بعد جو ہے، جو چندے میں رقم دیتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ کیا تذکرہ کیا جائے. برائے دینا کچھ نہیں ہے، ادھیڑ بن دنیا کی کرنا. اور جس کو دینا ہے 2 بات سے معلوم کر لیا کہ ہاں یہ آدمی سچا ہے، دے دیا. اور سچے اور جھوٹے کا چہرہ ایسے بھی کہاں چھپتا ہے؟ کہیں چھپا ہے؟ بالکل نہیں چھپتا. سچے اور جھوٹے کا چہرہ نہیں چھپتا. تو اس نے کہا میں اب اور اس کے بعد کچھ پوچھوں گا نہیں، اور جو آپ نے کہا اس میں کچھ عمل میں کمی بھی نہیں کروں گا، یعنی ادائیگی کروں گا پورا. تو وہ لوگ بھی سبق لے لیں کہ نفل تو وہ ادا کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن فرض نہیں ادا کر رہے ہیں. کچھ لوگ نفل بہت ادا کر رہے ہیں، کچھ پوچھو نہیں. بڑی مصیبت یہ ہے. کیا کہا یہ نفل ہے، یہ کیا؟ ارے مستحب ہے. ٹھیک ہے کرو، کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ارے یہ مسنون. ٹھیک ہے کرو، بہت اچھا ہے. لیکن فرض؟ اب جیسے ایک مثال کے تو عرس میں بہت دھوم سے جائیں گے لوگ،
بہت اہتمام کے ساتھ جائیں گے لوگ. اور ظاہر ہے کہ اولیاء کے عرس میں حاضری یہ باعث صد برکات ہے. لیکن زیارت قبور مستحب ہی ہے نا، مستحب ہے وہ، آپ کرو اس کا ثواب ہے بہت زیادہ ہے، لیکن ہے مستحب. تو آپ زیارت قبور تو کرو اور نماز نہ پڑھو، کیسا رہا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہو اور زیارت قبور بھی کرتے ہو؟ اسی طرح سے کچھ لوگ کچھ صدقات وغیرہ بانٹتے رہتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کرتے اور صدقات بھی بانٹتے رہتے. اب یہ بالکل طوفان کی طرح سے جو ہے آپ کے ساتھ برکتیں آنے لگتی. تو نگاہ رکھو کہ فرض کی ادائیگی کے بعد ہی نفل کی طرف. اب دیکھتے نا امام جب فرض ادا کر لیتا ہے، اسی لیے وظائف بھی جتنے ہیں سب فرض کی ادائیگی کے بعد ہی ہیں. سب یہ جو وظیفہ لوگوں کا کام نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض ٹھیک سے ادا نہیں ہوا ہے. پھر وظیفہ کیا کام کرے گا آپ کا؟ وہ نفل کے درجے میں آ رہا، اور فرض کمپلیٹ ہے اور آپ وظیفہ پڑھیں گے بالکل اثر کرے گا، اسی وقت کرے گا. حضور نے خوشخبری دے دی کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دے. حضور دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ جنتی ہے، اور کچھ لوگ لکھنے کی خود حضور کو خبر نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا. یہ حد ہے زیادتی کی اور انتہا پسندی کی. بتا دیکھنا جنتی تو دیکھ لو اس کو، یہ جنتی ہے. اور وہ عشرہ مبشرہ تو ایک ہی سانس میں 10 کو کہہ دیے تھے جنتی ہے. پھر امام حسن اور امام حسین کے لیے فرمایا تھا یہ تو نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے. یعنی مولا جی صاحب. اور سیدہ خاتون جنت کو کیا کچھ، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جو وقتاً فوقتاً کتنے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی. ایک مرتبہ حضور فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں گے کہ بے حساب چلے جائیں گے جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور ایسے 70,000 ہیں، اور ان کے ساتھ اور 70,000 بھی جائیں گے ہر ایک کے ساتھ. بس ایک آدمی نے جب یہ سنا اسی فکر میں رہتے تھے، کہا حضور دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں آ جاؤں. دیکھا آپ نے، بس دعا فرما دیجئے حضور. وہ جانتے تھے کہ حضور کی دعا سے جنت ملتی ہے. دعا میں حضور جنت بھی دیتے ہیں. جبھی تو کہہ رہا ہے دعا کر دیجیے. بس دعا کر دی حضور فرما تو انہی میں سے ہے. پھر دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، کہا حضور میرے لیے بھی، اب تو پھر تو باری لگ جائے گی نا. فرمایا تمہارے بھائی نے جلدی کر لی، اس نے مانگ گیا.
نہیں تو پھر نمبر لگ جاتا، پھر تیسرے کھڑے ہوتے، پھر چوتھے. شاید ان کا نام عکاشہ تھا. سبق کا عکاشہ، تم سے پہلے عکاشہ نے سوال کر لیا، دے دیا. ایسا ہے. ربیعہ ابن کعب اسلمی نے جنت مانگا، وہ بھی حضور کے قدم میں دے دیا ان کو. تو یہ ہے، یہ ہاتھ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں وہ دیکھو. آج جس کو جنتی دیکھنا اس آدمی کو دیکھ لے. حضور کی بارگاہ میں جنتی بھی دیکھے گئے چلتے پھرتے، اور حضور کی بارگاہ میں فرشتے بھی دیکھے گئے چلتے پھرتے، جیسے جبریل امین کو لوگوں نے دیکھ لیا. وہ بھی ایک مسافر کی شکل میں آ گئے تھے. پہلی ہی حدیث تھی جو آپ نے سنا ہے. اب دیکھ لو کہ جنتی دیکھنا ہے تو یہ جنتی، اور جنتی کو دیکھنے والا بھی جنتی ہی ہے. یہ بات سمجھ میں، یہ سب کا نصیب نہیں ہے. چلو دوسری حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں تو کئی چیزیں آ گئیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فرض نماز بھی ادا ہو، فرض زکوٰۃ بھی ادا ہو، اور روزے بھی رکھو رمضان. لیکن اب دوسری حدیث جو آ رہی ہے اس میں پھر پوچھنے والا سوال کر رہا ہے. دیکھیے حدیث پاک ہے، سفیان ابن عبداللہ الثقفی یہ ہے راوی. قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول. ایسے ہی یاد کرتے تھے صحابہ، اے اللہ کے رسول. قل لی فی الاسلام قولا، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے، لا اسأل عن آدم بعدک، کہ پھر آپ کے بعد کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے. کوئی ایسی بات اسلام میں بتا دیجئے کہ پھر آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھیے. یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہتے، سوال تو بس آپ سے، کیا کس جگہ پر سوال کر رہے ہیں، کتنا جامع یہ سوال ہے. تو پھر آپ کے بعد کسی سے پوچھنے نہ، کوئی ایسی مضبوط بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے. حضور اب اس کو ان کے لائق جواب دے رہے ہیں. وہ دیہاتی کے لائق جواب تھا، اور یہ بہت ہوشیار ہیں پوچھنے والے. اب ان کے لائق جواب آ رہا ہے. فرمایا قل آمنت باللہ، کہا تم کہو کہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا. ایک ہی چیز سے بتایا، ایک اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، پھر اسی پر مضبوطی سے قائم رہو. دل سے مان لو کہ ایک ہے میرا اللہ، ایک ہے، اور پھر اسی پر قائم رہو، اسی پر استقامت کرو. اس میں جو استقیم آیا، ثم استقیم، کہا پھر ادھر ادھر آگے پیچھے مت ہٹنا، بہت امتحان آئے گا آگے پیچھے ہٹانے کا. ایک بار کہہ دیا کہ وہ ایک ہے، ہٹنا نہیں. اب جیسے حضرت بلال ہٹے نہیں. یہ صاحب بڑے امتحانات ہیں اس راہ میں. پھر اسی پہ استقامت کر، مضبوطی دکھا، اس پر قائم رہے.
نجات ہو کے رہے گی۔ یہاں صرف ایک اللہ کو ماننے کی بات ہے، توحید جسے کہتے ہیں، اور یہ توحید نبوت سے ہو کے آتی ہے۔ پہلے حضور کو اللہ کا رسول انہوں نے مان لیا ہے، اب پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ایسی چیز کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنا پڑے۔ فرمایا بس کہہ دے کہ ایک اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے درس گاہوں میں، اور صوفیہ کے یہاں بھی سب سے بڑا درس یہی ہے، لوگ کرامت کے پیچھے ہیں۔ عوام کیا ہے؟ کرامت کے پیچھے ہیں کہ ہم نے یہ کرامت دیکھی ہے، یہ کرشمہ دیکھا، اور اب تو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ صرف نبی دکھاتے ہیں۔ لوگ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں، کرامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ کرامت کے پیچھے ہیں، کرشمات کے پیچھے ہیں۔ کہا اللہ والے جو ہے یہ کرامت کے پیچھے نہیں ہے، کرشمہ کے پیچھے نہیں۔ کہا پھر کس کے پیچھے ہیں؟ کہا استقامت کے پیچھے۔ عارف رومی نے لکھا بھی ہے کہ ما براہ استقامت می رویم، ہم صوفیہ کا طریقہ ہے کہ کرامت کی راہ پہ نہیں جاتے، ما براہ استقامت می رویم، ہم استقامت کی راہ چلنے والے لوگ۔ استقامت کیا ہے؟ حضور کے راستے پر مضبوطی سے چلنا، یہ استقامت۔ نے پے کشف و کرامت می رویم، ہم کشف و کرامت کے پیچھے نہیں جاتے۔ اور عوام کا مزاج کیا ہے؟ کشف و کرامت، کچھ کرامت نہیں دیکھتے تو کچھ دن کے بعد الگ ہو جاتے کہ ہم تو ان کے ساتھ اتنے سال نے کوئی کرشمہ دیکھا ہی نہیں۔ یہ سب بڑی مصیبت ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کشف و کرامت کے پیچھے نہیں جاتے۔ اگر یہیں تک کہہ گئے ہوتے تو ایک بات تھی، لیکن آگے تھوڑا مولانا جلال میں آئے، فرماتے ہیں ہر کی او از کشف خود گوید سخن، کشف او را کفش کن بر سر بسن۔ جو آدمی بہت کشف و کرامت کی بات کرتا ہے اس کے کشف کو کفش بنا لو، کفش سمجھتے ہو؟ جوتا، اور اسی کے سر پہ دے مارو۔ یہ تو یہاں بازی گری کر رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ اولیاء چھپاتے ہیں اپنے آپ، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ولی ہے تو اپنے آپ کو چھپائے گا، وہ نبی ہے جو ظاہر کرتا ہے اپنے آپ۔ نبوت ظاہر کرتی ہے، نبوت ظہور چاہتی ہے، ولایت خفا چاہتی، پوشیدگی چاہتی۔ ولی اپنے آپ کو بہت زیادہ چھپائے گا کہ آپ سمجھ نہ سکو، یہ شان ہے۔ وہ بازار نہیں لگاتا ہے، دھندا کرنے نہیں بیٹھا ہے، نہ چندہ کرنے بیٹھا ہے، اس کا کام یہ سب نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپائے گا۔ وہ کہتا ہے مولا تو جانے کہ میں تجھ کو چاہتا ہوں، اور کسی کے پتہ بھی نہ چلے کہ کیا مانگوں۔ وہ اپنے کو چھپاتا ہے، لیکن قدرت اسے کبھی کبھی ظاہر کر دیتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ کبھی کبھی نہیں پتہ چل پاتا، لیکن کبھی کبھی قدرت اس کو ظاہر کر دے۔ وہ خود چھپاتا ہے لیکن قدرت ظاہر۔ یہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو آدمی اپنے کشف و کرامت سے بات کر رہا ہے تو اس کے کشف کو تم کفش بنا لو اور اس کے سر پہ دے مارو، یعنی جوتا بنا لو۔ یہ سخت الفاظ،
عارف رومی کا، اور یہ صرف صوفی نہیں، صوفیہ کے سرتاج ہیں عارف رومی۔ ان کی ساری توانائی جانتے ہو اولیاء کی کہاں ختم ہوتی ہے؟ ساری توانائی حضور کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر سمونے، ایک ایک ادا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حضور کی اور کیا ادا تھی، حضور کی اور کیا ادا تھی، حضور کی اور کیا سنت تھی، حضور کا اور کیا طریقہ تھا، حضور کا اور کیا معاملہ تھا، سب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ عباداتی زندگی میں بھی، معاملاتی زندگی میں بھی، اخلاقی زندگی میں بھی، معاشی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، وہ حضور کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں، استقامت کی راہ چلتے ہیں۔ یہ اولیاء کی شان۔ اسی پر سید الطائفہ جنید بغدادی کا واقعہ تھا۔ ایک صاحب بہت دن تک آپ کی خدمت پہ رہے اور پھر جانے لگے، تو کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت ایسا ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ آیا، بہت دن سے انتظار میں تھا کہ کوئی کرامت وغیرہ دیکھوں آپ سے، اتنے دنوں میں تو میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں، تو اب مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا جو صاحب تھی بیچارے نے بتا دیا، کرامت نہیں دیکھی تو واپس جا رہا تھا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ، کوئی ایسی بات جو حضور نے کہا ہو کہ کرو میں نہیں کرتا ہوں؟ کہا نہیں وہ تو آپ کرتے ہو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، کوئی ایسی بات جس سے حضور نے روکا ہو میں نہیں رکا ہوں؟ کہا بالکل رکے ہیں۔ کہا پھر آپ جا سکتے ہیں، آپ برو اینس کرامت جنید، جاؤ۔ جنید کی کرامت یہی ہے کہ حضور جیسا کہیں کرو ویسا میں کرتا ہوں، حضور جس سے روکے میں رکا ہوا ہوں، یہی ہماری کرامت ہے۔ وہ پاگل ہو گئے اسی وقت۔ یہ ہے اولیاء کی شان۔ آئی بات سمجھ؟ برو اینس کرامت جنید، اس کو استقامت بولتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں آج عقیدے کی کتاب میں بھی پڑھا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یہ استقامت کرامت کے اوپر ہے۔ اس میں دھوکہ ہے کرامت میں، کرامت میں دھوکہ ہے کہ دھوکہ کہیں نہ ہو جائے۔ استقامت میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، استقامت کی راہ چلیں۔ وہی استقامت کی راہ حضور نے بتا دی کہ وہ کہہ دو کہ میں ایک اللہ پر ایمان لایا، کہنے میں یہ بہت آسان ہے، اور پھر اسی پر قائم رہو۔ یہ دنیا نہیں قائم رہنے دیتی، آپ لاکھ چاہتے سچ بولو نہیں بولنے دیتی، سچا معاملہ کرو گے نہیں کرنے دیتی۔ یہ دنیا عجیب ڈھبکی ہے، کہنے میں یہ سب بہت آسان ہے، لیکن جس کے نصیب میں ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ قدرت جسے بناتی ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ والے کچھ دنوں کے لیے کسی غار میں چلے جاتے ہیں، صحرا میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، بیابانوں میں چلے جاتے ہیں، تاکہ وہاں تھوڑی سی تنہائی ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ یہ دنیا بہت رکاوٹ ڈالتی ہے، اپنا نفس بھی بہت رکاوٹ ڈالتا ہے، شیطان بھی بہت رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ کی راہ جلدی سے نہیں چلنے دیتا۔ تو لہذا کچھ دن کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، جسے چلہ وغیرہ کہتے ہیں۔ ورنہ تو جہاں ہیں آپ وہیں سب کچھ ہو سکتا ہے۔
سب کے بیچ میں رہ کے بھی آپ با خدا ہو سکتے ہیں۔ سادی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، جو ہر گاہ از تو بجائے رود دل، بتنہائی اندر صفائی نہ بینی، وگر مال و جاہست زر و تجارت، جو دل با خدایست خلوت نشینی۔ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، کیا انداز ہے شیخ سعدی کے لکھنے کا۔ کہتے ہیں کہ اے بھلے آدمی، جب تمہارا دل ہر وقت کسی نہ کسی طرف ادھر ادھر چلا ہی جا رہا ہے، تو آپ اکیلے پہ رہو گے تو دل میں صفائی نہیں آئے گی۔ دل تو کبھی ادھر جا رہا ہے، آپ کبھی ادھر جا رہا ہے، ایک جگہ پہائی نہیں ہے۔ دل کو پہلے سنبھالو آپ، پھر دل سنبھالنا کوئی بہت آسان۔ خیال کو ایک جگہ روکو قدرت کی طرف، ادھر ادھر چلا جا رہا۔ کہا آپ تنہائی میں بھی جاؤ گے تو کچھ صفائی نہیں حاصل ہوگی آپ کو۔ اور کہا، کہتے ہیں اگر مال و جاہست، آپ کے پاس بہت سا مال ہے، بہت سا مرتبہ ہے، بہت سی کھیتی ہے، بہت بڑی تجارت ہے، زرو تجارت۔ کہا یہ سب کچھ ہے، یہ سب روکنے والی چیزیں ہیں۔ مال روکنے والا ہے، مرتبہ روکنے والا ہے، کھیتی باڑی کا کام روکنے والا ہے، تجارت روکنے والی۔ کہا یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو کہا آپ مجمع میں رہ کے بھی خلوت نشین ہے، جو دل با خدا است خلوت۔ ہاتھ کام میں لگا ہوا، دل خدا کے ساتھ لگا ہوا، دل کو دنیا کے ساتھ مت لگاؤ۔ اور یہ توفیق جب تک ادھر سے نہ ملے گی، یہ بہت آسان کام نہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں دنیا کے کام کاج میں پوری مضبوطی سے لگے ہوں، لیکن دل، جس نے دل دیا ہے اور دماغ دیا ہو اور جان دی ہو جان، اس کے ساتھ لگاؤ۔ دل بیار دست بکار، دل دوست کے ساتھ لگا ہو، ہاتھ پاؤں کام میں لگا۔ پاہج مت بنو، بھیک مت مانگو، ادھر ادھر کی مت کرو، محنت کرو، کھاؤ۔ اللہ پاک دین کی سچی سمجھ دے، دین کے اصولوں پر زندہ رکھ، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، حضور کی ایک ایک ادا خدا کرے کہ ہمارے دل میں جگہ بنا لے، ان کی محبت میں زندہ رہیں، جو ان کے چاہنے والے ان کی محبت میں زندہ، اور انہی بندگان محبت کے ساتھ زندگی گزرے، انہی کے قدموں میں دفن ہوں، اور انہی نفوس قدسیہ کے پاک قدموں پر ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ لگے ہاتھوں آپ ایک دعا بھی کر لیں۔ ساجد پٹھان کو بڑا گہرا صدمہ پہنچا ہے، ان کی ماں کا انتقال ہوا، اور اس دنیا میں جب ہم آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، صرف دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو ماں سے بڑھ کر چاہنے والا نہیں ملا۔ اسی لیے دین نے جب کبھی مثال دی تو ماں کی مثال دی، ماں کی ممتا مشہور۔
اور اگر اس ماں کی ممتا کا کچھ بھی حق ادا ہو گیا تو بچہ یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ تو گھر میں رہ کر کے بھی آپ ماں کا قدم پکڑ کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تبھی تک ماں ملا ہے، ان کی دعائیں تمام زندگی میں کام کرتی رہتے ہیں، اسی لیے حکم ہے ان کے مرنے سے پہلے ان سے دعا لے لو، خود بخود وہ دعا دے دیں تو میں خوش ہوں، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں۔ تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا جن کا نام صفیہ خانم تھا۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے آپ، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور ایصال ثواب کیجئے۔ اللہ مرحومہ کو غریق رحمت کرے، جنت نصیب کرے، اور بیٹے کو جو دعائیں دے کے گئی ہیں اللہ پاک زندگی بھر اور مرنے کے بعد بھی اس کا سایہ ان پر رکھے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها وارحمها رحمة واسعة برحمتك يا ارحم